علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو اندھیرے اجالے کے ساتھ بنایا، ہر چیز کی ضد کو پیدا فرمایا کہ عربی کا محاورہ ہے تعرف الاشیاء بأضدادہا، جب کسی چیز کا مقابل نہ ہو تو اس کی قیمت پہچانی نہیں جاتی۔ اندھیرا نہ ہوتا تو شاید ہم روشنی کے قدردان نہ ہوتے، بیماری نہ ہوتی تو صحت کی قیمت معلوم نہ ہوتی، ایسے معذور افراد نہ ہوتے ہمارے ہی بہن بھائی تو شاید ہمیں اپنی نعمتوں کی ہاتھ پاؤں کی قدر نہ ہوتی۔ یہ میرے مالک کی حکمت ہے تو اس نے مختلف رنگ و ڈھنگ میں اپنی کائنات کو بنایا چلایا۔ کانٹے نہ ہوتے تو شاید پھولوں کی قدر بھی نہ ہوتی، اور یہ سب میرے اللہ کا امتحان ہے۔ ہم سب پیپر دے رہے ہیں۔ اس دنیا میں آنے کی ہم میں سے کسی نے اپلیکیشن دائر نہیں کی کہ یا اللہ مجھے پیدا کر، میں تو کچھ نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ میرے بندے، تجھ پر ایک وقت ایسا آیا ہے کہ تو زیرو تھا، کچھ نہیں تھا، تیرے رب نے تجھے بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ یا بنانے والا کون ہے؟ یا یہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ یہ کتنے بڑے سوال ہیں، لیکن اس کا جواب انسانی کمپیوٹر کے پاس کوئی نہیں ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے۔ اسٹیفن ابھی نام لے رہے تھے ہمارے وزیر صاحب اسٹیفن کا، جب اس نے یہ ڈسکور کیا کہ 4 فورسز نہیں بلکہ ایک ہی فورس ہے جو کائنات کو چلا رہی ہے، جس پر اسے نوبل ملا، تو اس سے پوچھا گیا کیا یہ خدا ہے؟ کہ نہیں خدا نہیں ہے، چونکہ صرف عقل ساتھ دے رہی ہے اور آسمان کا علم ساتھ نہیں دے رہا، تو اتنا جاننے کے بعد بھی اپنے بنانے والے کو وہ معلوم نہیں کر سکا کہ وہ کون ہے۔ تو انسان اپنے ذاتی علم کے ساتھ بہت ہی جاہل ہے۔ شاید میری بات آپ کو اچھی نہ لگے، لیکن میں آپ کو اللہ کی سناتا ہوں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ میرے بندے، ہم نے تمہیں علم ہی تھوڑا سا دیا۔ ہم کہتے ہیں یہ ڈاکٹر ہے، اس کا مطلب ہے کہ 200-400 آدمیوں سے زیادہ جانتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا علامہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے 200 400 500 1000 آدمیوں سے زیادہ جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کبھی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ کی قسم، ہماری جہالت ہمیشہ زیادہ رہے گی اور علم ہمیشہ بہت تھوڑا۔ چند ٹمٹماتی شمع ہیں جنہیں ہم اپنے ساتھ لگا کر اپنے آپ کو علامہ، ڈاکٹر، حضرت، عالم کا ٹائٹل دے دیتے ہیں۔ اور میں اتنی بڑی کائنات ہے اور اس میں میرے پاس 60-70 سال کی زندگی ہے، میں اس میں کیا سیکھوں گا، کیا پڑھوں گا، کیا جانوں گا؟ اس مختصر وقت میں اپنے آپ کو جان لوں تو میں کامیاب ہوں۔ میں اوروں کو یا کائنات کو ڈھونڈتا رہا تو یہ تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، چونکہ ہم کائنات کے اندر ہیں۔ مرغی کے انڈے میں بچہ ہوتا ہے 21 دن، وہ 21 برس بھی رہے تو جان نہیں سکتا نہ ماں کی حقیقت نہ باہر کی حقیقت۔ یہ کائنات ایک انڈے کی طرح جس میں ایک ڈاٹ، میرا پورا یہ سولر سسٹم ڈاٹ سے کم ہے، تو طارق جمیل کی کیا اوقات؟ میں تو کچھ بھی نہیں، آپ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں سرنڈر کرنا پڑے گا اس کے سامنے جس نے یہ سب کچھ بنایا کہ تو بتا تو کون ہے، مجھے کیوں پیدا کیا، مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ موت کیا ہے، یہ موت کے بعد کیا ہے، یہ معذور کیوں ہے، یہ صحت مند کیوں ہے، یہ مالدار کیوں ہے، یہ فقیر کیوں ہے، یہاں میرا کمپیوٹر فیل ہے، یہ عورت کیوں ہے، یہ مرد کیوں ہے، یہ اندھیرا کیوں ہے، یہ روشنی کیوں ہے۔ تو یہاں پھر اللہ اپنا تعارف کراتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اس ساری کائنات کو روشن کرنے والا تیرا اللہ ہے۔
ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اس ساری کائنات کا بنانے والا تیرا اللہ ہے، صرف 6 دن میں بنایا ہے۔ ثم استوى على العرش، عرش پہ استوا کیا ہے۔ یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا نظام چلایا ہے۔ یطلبہ حثیثا، یہ بہت تیز رفتار ہے دن اور رات کی سواریاں۔ پھر نبی کا فرمان ہے افلا ترون الی اللیل والنہار یبلیان کل جدید ویقربان کل موعود ویاتیان بکل موعود، کہ تم دیکھتے نہیں ہو دن اور رات کی تیز رفتار سواری کس طاقت سے تمہاری زندگی کو کھا رہے ہیں۔ ابھی 365 دن ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، کوئی روک سکتا؟ ہاتھوں سے نکل گئے، کس نے روکا؟ کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرے رب نے ان کو چلایا ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج چاند ستارے سیارے تیرے رب کے تابع ہیں۔ الا، غور سے سنو، الا یہ سائرن ہے، لہ الخلق والامر، خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے۔ چلو یہ تو پتہ چل گیا، تو نے مجھے بنایا کیوں ہے؟ تو مجھے جواب دیتا ہے میں نے تمہیں اس لیے بنایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ مختصر زندگی میں تم میری مان کے چل، پھر ہمیشہ کی زندگی میں تیری مان دوں، تیری مان جاؤں گا۔ عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید، میرے بندے میری بندی، ایک تیری خواہش ایک میری خواہش۔ میری خواہشوں کا حال یہ ہے ساری زندگی خواہشوں میں گزار کر بھی بڑے نکلے میرے ارمان، مگر پھر بھی وہ کم نکلے، وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ایک معصوم بچے سے خواہشات کا جہان آباد ہوتا ہے اور بڑھاپے تک خواہشیں روپ بدلتی ہیں، انتہا کوئی نہیں ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے ایک تیری چاہت ہے ایک تیرے رب کی چاہت ہے، تو ایسا کر اس چند دنوں کی زندگی میں وہ کر جو میں کہہ رہا ہوں، پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ ہوگا جو تو کہے گا۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، جو چاہو گے کر دوں گا۔ وَإِن لَمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، اگر تم اپنی مرضی پہ چلے تو کائنات تو تیرے رب کے قبضے میں ہے، تیری جان اس رب کے قبضے میں ہے، پھر تجھے تیری چاہتوں میں تھکا دوں گا، تجھے ملے گا کچھ نہیں، تھکا دوں تجھے ملے گا کچھ نہیں، نہ رنگ نہ بو نہ روشنی، نہ شہرت نہ عزت نہ دولت نہ بلندی نہ پستی، یہ دل کچھ نہیں جانتا، یہ صرف اللہ کو جانتا ہے۔ اسے اللہ دے دو پھر موج کرو، پھر تخت پر بھی مسکراؤ اور تختے پر بھی مسکراؤ۔ تو میرے عزیزو، نوجوان بھی ہو، ادھیڑ عمر بھی ہو، بڑی عمر بھی ہو، مرنے سے پہلے اللہ سے سودا کر لیں۔ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ آپ عورت ہیں، آپ کا بطور عورت امتحان ہے، ہم مرد ہیں بطور مرد ہمارا امتحان ہے۔ یہ معذور بچہ ہے، اس کے ماں باپ کا امتحان ہے، اس کا امتحان۔ ہم صحت مند ہیں، ہمارا صحت میں امتحان ہے، پھر ایک دن اللہ لانے والا ہے جس دن اللہ کھرے اور کھوٹے کو الگ کرے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، اللہ کو سب سے محبوب اپنے حبیب ہیں اور ان کی اولاد ہے۔ اللہ نے حسین جیسے ہستی کا سر کٹوا کے نیزے پہ چڑھا دیا اور یزید جیسا جانور تخت پہ بیٹھا ہوا۔ تو میرے عزیزو، آپ نوجوان ہماری نسل ہو، ہمارا سرمایہ ہو، چند مختصر سی چیز ہیں زندگی میں داخل کر لیں، زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ اپنے زندگی میں سچ کو شامل کر لیں، جھوٹ نکال دیں۔ کسی ملک اور معاشرے کے ڈوبنے میں بہت بڑا سبب جھوٹ ہے۔ ہمارا ملک کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا بجلی کی کمی سے، پانیوں کی کمی سے۔ آسمان والا اوپر ہے، بارشوں کا نظام ہے، رزق کا نظام ہے۔ ہاں، جو معاشرہ جھوٹ پہ آ جاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ 3 باتیں زندگی میں ڈال دیں، 3 نکال دیں، اور اپنی ذات سے شروع کریں، دوسروں کو مت دیکھیں۔ وہ یہ کرتا ہے، جب آپ یوں کرتے ہیں تو 3 انگلیاں آپ کی طرف ہوتی ہیں، لہذا یوں ہی کر لیں۔ دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، اپنے عیب دیکھو، تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔
اپنی ذات سے میں شروع کروں کہ میں نے زندگی میں سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، میں نے دیانتداری کے ساتھ زندگی گزارنی، میں نے کسی پہ ظلم نہیں کرنا، میں نے انصاف کے ساتھ زندگی گزارنی۔ 3 کام: سچائی، دیانتداری، انصاف۔ انصاف سے مراد صرف جسٹس نہیں، قاضی نہیں، جج نہیں۔ میرا اپنی بیوی کے ساتھ اگر معاملہ غلط ہے تو میں ظالم ہوں، صحیح ہے تو میں منصف۔ بچوں کے ساتھ، نوکر کے ساتھ، لین دین میں ظلم اور عدل صرف عدالت میں نہیں ہو رہا، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں ہو رہا۔ ہمارا اپنے نوکر کے ساتھ رویہ غلط ہے، یہ ظلم ہے، اچھا تو یہ انصاف ہے۔ میرے نبی نے ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ میں اپنے امتی سے ہر کمی کی توقع رکھتا ہوں، مرد ہے یا عورت، ہر گناہ کر سکتا ہے، انسان ہے، لیکن میں دو کی توقع نہیں رکھتا۔ اگر وہ میرا امتی ہے 2 کام نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ ایک بہت بڑا چینل کا مالک کہنے کا کوئی چینل کے بارے میں نصیحت فرمائے، میں نے کہا جھوٹ نکال دو گا، پھر چینل ہی بند کر دینا ہے، تو کم نہیں بنتا، ہمارا تو چینل ہی جھوٹ پہ چلتا۔ میں کہا بھائی اسرائیل نال کو صلح کر لو، بھائی آگے کوئی نہ 2-3 ہزار سال، انہوں نے کہا چینل بند کرنا پڑے گا۔ یہ میرے دیس کی تاریک رات ہے جس کے لیے ابھی سویر کے منتظر ہیں۔ آسمان کا سورج تو روز آ جاتا ہے، لیکن میرے دیس کی رات کو 70 سال ہی ہو گئے۔ جس معاشرے میں جھوٹ ہو انہیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ جس معاشرے میں انصاف کی قیمت لگ جائے، جج بک جائیں، وکیل بک جائیں، گواہ بک جائیں، انہیں باہر سے کسی دشمن کی ضرورت کوئی نہیں۔ جس معاشرے کا تاجر 100% بددیانت ہو چکا ہو، 1 کروڑ اکٹھے کروں تو 1 دیانتدار نہ ڈھونڈوں، اس معاشرے کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 کام جس معاشرے میں ہوں گے، وہ مسلم ہے یا کافر ہے، انہیں ہلاک ہی ہونا ہوگا۔ ایک جھوٹ، ایک دھوکہ، ایک ظلم۔ حضرت علی کا فرمان ہے اللہ کفر کے ساتھ حکومت کو نبھاتا ہے، ظلم کے ساتھ کبھی نہیں نبھاتا۔ تو میرے عزیزو، آپ ہمارا سرمایہ ہیں، اب اوروں کو مت چھوڑیں، اب اوروں کو مت دیکھیں، اپنی ذات سے شروع کریں۔ مجھے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، مجھے دیانتداری سے چلنا ہے، دھوکہ نہیں دینا، مجھے انصاف کرنا، مجھے ظلم نہیں کرنا۔ اس پر جو معاشرہ کھڑا ہوگا، اگر وہ مسلم ہے تو دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ اگر وہ کافر ہیں تو دنیا تو ضرور بنے گی، آخرت کا فیصلہ ایمان پر ہے۔ اور ایک کام اللہ کے ساتھ جڑنے والا ہے، وہ نماز ہے۔ ہماری زندگی سے نماز نہ نکلی۔ جنید جب تھوڑا تھوڑا عرصہ اللہ کیا تو یہاں اسلام آباد اس کے ہوتے تھے پروگرام، تو ہم بھی پہنچ جاتے تھے۔ وہ اندر گارا ہوتا تھا، پیچھے میری گاڑی کھڑی ہوتی تھی اس کو لینے کے لیے، تو میں خود تو نہیں ہوتا تھا لیکن ڈرائیور ساتھی، تو وہ ہوٹل والے آپ کو گالیاں نکالتے، بڑی تو مولوی کتوں آ گئے، ساڑا بندہ ہوا کرنا، دبا ہو جاؤ، نکل جاؤ۔ تو خیر وہ بیچارے ڈھیٹ بن کے بیٹھے رہتے۔ وہ 2 بجے کبھی اترتا، کبھی 3 بجے اترتا، ہم اس کو فوراً لے کر وہاں وہ میرے پاس لے آتے۔ پھر ہم تو مسجد میں ہوتے تھے لیکن اس کے لیے ہم اچھا انتظام کرتے، اس کو گرم گرم کھانا کھلاتے۔ تو یہاں سے اس کو نماز کی عادت پڑی، تو آتا کہ چلو میں نماز ہی پڑھ لوں، آتا گیا تو وہ کوئی نہ کوئی سجدہ دینا شروع ہو گیا۔ پنڈی میں پروگرام ہے، وہاں پہنچ جاتے، بھوربند میں، ملتان تو میرا ضلع ہے، ملتان سے مری تک تو جہاں وہ ہوتا تھا وہاں پہنچتے پہنچتے اللہ نے اس کو نمازی بنا دی۔ پھر اس کی نماز شروع، پھر 3 دن شروع، پھر لائف بدل گئی۔ تو نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس میں روزہ اللہ کہتا ہے بیمار ہو تو بعد میں رکھ لینا، مسافر ہو تو بعد میں رکھ لینا، زکوٰۃ آج فرض ہوئی ہے سال بعد دے لو، حج آج فرض ہوا ہے اگلے سال کر لو۔ ایک نماز میں اللہ کہتا ہے نہیں، نماز نہیں، یہ تو اپنے ٹائم پہ پڑھو۔ اس لیے میرے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو 2 باتیں فرمائیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ اور آخری بات کہتا ہوں، ہم اللہ کے بھی پیارے بن جائیں اور لوگوں کو بھی اچھے لگیں، ایک کام کر۔ اس کو ایک حدیث کے ساتھ میں ہر بیان میں دہراتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا
معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ سارے دین کا خلاصہ؟ ان کا جی ما ہوا کیا ہے؟ تو ہم نے ایسے کیا، فزیکلی کر کے دکھایا، پھر فرمایا معاذ اپنی زبان پہ قابو رکھو، کف ھذا، اپنی زبان پہ قابو رکھو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ان آخذ بما نقول، کیا زبان کا بول بھی پوچھا جائے گا؟ تو تیرا بھلا ہو، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی۔ تو آپ سب سے کہتا ہوں جو عورت، جو مرد یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں سکون ہو، اس پر قابو پا، اس کو میٹھا شہد لگا دیں، میٹھا بول اس پر آپ بادشاہوں کے دل خریدنے، غریبوں کے دل خرید، میرے رب کی قسم نہ شکل چلتی ہے نہ پیسہ چلتا ہے، صرف اخلاق چلتے، شکلیں بھی ڈھل جاتی ہیں، پیسہ تو کبھی کسی کو خوشیاں نہیں دے سکا، صرف اچھے اخلاق اور زبان کا میٹھا بول، یہ ایسی دولت ہے جس سے آپ بیوی کا دل خرید سکتے ہیں، بیوی خامند کا دل خرید سکتی ہے، ماں باپ اپنی اولاد کے دل خرید سکتے ہیں، اولاد اپنے ماں باپ کا دل خرید سکتے ہیں۔ ماں باپ، میں معذرت سے کہتا ہوں، آج کی اولاد کی نافرمانی کا بہت بڑا سبب خود ماں باپ ہیں کہ وہ ان کے سمجھانے کا انداز ٹانٹنگ اور طنز ہوتا ہے، طنز یہ سینے میں وہ چھید ڈالتا ہے کہ جس کو بند ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بچے سے میں نے پوچھا بیٹا آپ کی ماں تو بہت نیک ہیں، تہجد گزار ہیں، نمازی ہیں، ہر وقت تسبیحات میں، پھر آپ اپنی ماں سے پرے پرے کیوں رہتے ہو؟ کہا جی تانے بہت دیتی، بچوں کو اپنی ملک سمجھ کر، اپنی جائیداد سمجھ کر ہم اوور ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اولاد کو